الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہم مسلمان ہیں اور جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، اس استطاعت اور طاقت کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات پر ہم عمل کر رہے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرتے ہیں. مختلف مواقع پر جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم مختلف اعمال کے ذریعے سے اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. جتنے اعمال ہم بحیثیت مسلمان کرتے ہیں، ان اعمال کا جو اصل مقصد ہے ہمارا، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ان نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے. مرنے کے بعد جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہمارے تمام عبادات، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور خدمت دین کے جتنے کام ہیں، وہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بہترین اجر کی شکل میں ہمیں حاصل ہوں، عظیم اجر کی شکل میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات سے سرفراز ہو سکیں. یہ اصل میں ہمارا مقصود ہے. لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ دنیا کے اندر اللہ کی راہ پر چل کے اپنی طاقت کے بقدر نیکیاں کر کے ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہماری نیکیاں ہمارے کام نہ آ سکیں تو کیا ہوگا؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے نیکیاں کی ہیں، ہم نے عبادات انجام دیں، لیکن وہ نیکیاں ہمارے کام نہ آئیں، ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، ہمارے اعمال باطل ہو جائیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن و سنت نے وضاحت کی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کچھ کمزوریاں ایسی ہیں، ہماری کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے اندر مختلف نیکیاں کرنے کے باوجود، اللہ کی رضا کے کام کرنے کے باوجود، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری نیکیاں ہمارے کام نہیں آ رہی. یعنی نیکیاں کر کے بھی وہ نیکیاں ہمارے
فائدے کے لیے نہ آ سکیں، ایسی صورتحال بہت ساروں کے ساتھ قیامت کے دن پیش آنے والی۔ یعنی بہت ساری خرابیاں اور کمزوریاں ہماری ایسی ہیں جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی، ہمارے اعمال کو بے فائدہ بنا دیتی۔ وہ کیا چیزیں ہیں ان کا جائزہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال جو ضائع ہو جائیں گے، ان میں سے ایک عمل وہ ہے کہ ہم نے کوئی نیکی کی، کوئی عمل کیا، یعنی جس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے تھا، اس عمل کے کرتے ہوئے ہمارا مقصود اللہ کی رضا نہیں تھا بلکہ دنیا تھی۔ دنیا کے اندر شہرت ہماری ہو، دنیا میں ہماری نیک نامی ہو، دنیا کا کوئی عہدہ حاصل ہو جائے، یا پھر لوگوں کی طرف سے تعریفیں ہمیں مل جائیں۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے تھا، اس کام کو ہم نے شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے اگر ہم نے کیا ہے، تو قرآن مجید بھی یہ فرماتا ہے کہ وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من عمل منہم عمل الآخرۃ للدنیا، لوگوں میں سے جس شخص نے آخرت کے عمل کو، آخرت کی کامیابی کے لیے جو عمل کیا جانا چاہیے، اس عمل کو للدنیا، دنیا کے لیے کرتا ہے، لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، اسے آخرت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں۔ یعنی اس نے نیکی کی، اس نے خدمت کا کام کیا، اس نے محنت کی، وقت لگایا، سب کچھ لگایا، لیکن جو کام آخرت کے لیے کرنا چاہیے تھا، اس کام کو اس نے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے کیا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، قیامت کے دن، آخرت کے دن اسے اس نیکی کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں نیکی وہی کام آئے گی، عمل وہی کام آئے گا جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ کسی اور مقصد کے لیے کیا جانے والا عمل، دنیاوی عہدے کے خاطر، دنیاوی جاہ و مرتبے کے خاطر، لوگوں کی تعریف کی خاطر، دکھاوے کی خاطر اگر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ عمل اس دنیا میں کیے جانے کے باوجود آخرت میں انسان کے کام نہیں آئے گا۔ اسی کو ہم ریاکاری سے تعبیر کرتے ہیں۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے یا پھر کسی اور مقصد کے لیے کیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں انفاق کے جو بہترین عمل کا ذکر کیا گیا ہے، اس پورے ان تمام آیات کا آپ مطالعہ کریں۔ سورہ بقرہ کی تقریباً آخری آیات ہیں، تیسرے پارے میں پاؤ پارے کے قریب کی جو آیات، ان آیات کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کی اہمیت کو بیان کر کے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ تمہارا یہ جو مال خرچ کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جو مال خرچ کرنے کا 700 گنا جو ثواب بتایا گیا ہے، وہ ہر اس شخص کے لیے نہیں ہے جو مال خرچ کرتا ہے، بلکہ سب سے پہلے تو اس شخص کے لیے ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنے انفاق کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ یعنی جو انفاق تم نے کر دیا ہے، جو مال تم نے خرچ کر دیا ہے، بہت بڑا کام تم نے کیا تھا، نیکی کا کام کیا تھا، اس نیکی کو تم باطل نہ کرو، اس نیکی کو ضائع نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی تمہاری نیکیاں باطل ہو سکتی ہیں، انفاق کے باوجود بھی انفاق تمہارا ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا لا تبطلوا، اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات اور خیرات کو باطل نہ کرو۔ کیسے؟ بالمن والاذی، احسان جتلا کر۔ تم نے مال خرچ کیا جس شخص پر، اس کے بعد تم اس کے اوپر احسان جتا رہے ہو۔ تم نے دین کی خدمت کے لیے کوئی کام کیا، کسی جماعت کو کوئی رقم آپ نے دی، کسی تنظیم کو تم نے کوئی رقم دی، سیلاب کے لیے رقم دی، طوفان سے بچنے کے لیے رقم دی، حادثات کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان سے جو متاثر ہیں ان کی ضروریات کے تکمیل کے لیے تم نے مال خرچ کیا، یہ بہت اونچا کام تھا تمہارا۔ لیکن اس کے بعد اگر تم یہ کہنے لگے کہ میں نے اتنا مال خرچ کیا ہے، میں نے کیا ہے، اس جماعت کو آگے بڑھانے میں میرا بہت بڑا ہاتھ ہے، میں نے اتنے لوگوں کو اسلام سے قریب کیا ہے، میں نے اتنے لوگوں کو تبلیغ کا کام کیا، یہ اگر احسان تم جتلانے لگے تو فرمایا کہ تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ جو تم نے صدقات دیے ہیں، صدقات دینے کے بعد اگر تم احسان جتلانے لگے تو تمہارا عمل، تمہارا وہ صدقہ باطل ہو گیا۔ والاذی، اور اسی طرح صدقہ دینے کے بعد، کسی کی ضرورت کی تکمیل کے بعد اگر تم اپنی زبان سے، اپنے رویے سے، اپنی حرکتوں سے اسے تکلیف دینے لگے،
احسان جتا کر بھی تکلیف دی جا سکتی ہے، یا پھر تم یہ چاہتے ہو کہ جس پر میں نے خرچ کیا ہے وہ میرا احترام کرے، میری تعریف کرے، میرا ذکر کرے، میرا چرچا کرے، اگر وہ تعریف نہیں کرتا تو رویہ بدل جاتا ہے۔ اپنے رویے سے، اپنی گفتگو سے سامنے والے کو اگر آپ تکلیف دیں گے تو فرمایا کہ تم نے اپنے صدقات کو باطل کر دیا۔ اس کے لیے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ احسان جتلانے کے نتیجے میں اور تکلیف دینے کے نتیجے میں مال، صدقہ، خیرات، انفاق اسی طرح باطل ہو جاتا ہے جس طرح ایک کافر کی نیکی باطل ہو جاتی ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، کافر ہے، اس شخص نے چاہے جتنی نیکیاں کی ہوں اس کا کفر اور اس کا آخرت کا انکار اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سورہ کہف کی آخری آیات ہے۔ آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کا ذکر کروں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے، سب سے زیادہ خسارہ ان کا ہے؟ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری نیکیاں، ساری محنتیں ان کی ضائع ہو گئیں، اور وہ کیا سمجھتے رہے؟ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہیں، بہت اچھے کام کیے۔ کون ہیں؟ کیوں یہ ضائع ہو گئے؟ کیوں خسارہ اٹھانے والے ہیں؟ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا۔ تو جو لوگ کفر کریں ان کی نیکیاں آخرت میں کام آنے والی نہیں ہیں، ان کافروں کے، ان کفر کرنے والوں کی جتنی بھی اچھائیاں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خسارہ اٹھانے والوں میں سب سے بڑے خسارے میں وہ لوگ ہوں گے۔ تو جس طرح کفر آدمی کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو شخص اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو ایک کافر کا، کفر والے کے اعمال جس طرح ضائع ہوں گے، اسی طرح ریاکار کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تم مال خرچ کرو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ نہ کرو۔ اس کے آگے ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، فرمایا کہ ایود احدکم، یہ ذہن میں رکھیں، یہ مثالیں دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خطاب کیا، اے ایمان والو کہہ کر خصوصیت سے ہماری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، کھجوروں کا اور انگور کا بہترین ہرا بھرا باغ تمہارے پاس ہو، تم میں سے کسی کے پاس موجود ہو، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پانی کا بہترین نظم ہوگا، پانی کی کوئی کمی نہیں، لہو فیہا من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل اور میوے اس کے اندر موجود ہیں، ایک بہترین باغ تمہارے پاس موجود ہو، کسی کے پاس موجود ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ شخص بوڑھا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، جس وقت پھل پک کر تیار ہوں اور اس باغ سے فائدہ اٹھانے کا بہترین موقع جب اس کے پاس آتا ہے تو اس وقت وہ کمزور ہو چکا ہے، اب اس کمزوری کی حالت میں اس باغ کی وہ حفاظت نہیں کر سکتا، رکھوالی نہیں کر سکتا۔ کون کر سکتے ہیں؟ ان کی اولاد کر سکتی تھی، لیکن وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کی جو اولاد ہے بہت کمزور ہے، ابھی چھوٹی ہے، یعنی جس وقت فصل سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع ہے اس وقت یہ خود بھی کمزور ہو چکا ہے، اس کی اولاد بھی کمزور ہے، ابھی بڑی نہیں ہوئی ہے۔ ایسی حالت میں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، ایک تیز بگولا آتا ہے، ایک ایسی گرم ہوا آتی ہے جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہو، اور اس گرم ہوا کے نتیجے میں فَاحْتَرَقَتْ، وہ گرم ہوا سارے باغ کو جلا دیتی ہے، اور اس آگ سے بچانے کے لیے نہ اس بوڑھے کے پاس، کمزور کے پاس طاقت ہے، نہ اس کی اولاد کے پاس طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال دے کر فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی سے اس بات کو پسند کرے گا کہ جب فصل پھک کر تیار ہو چکی ہو، اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع آئے تو اس وقت آگ آتی ہے، ہوا آتی ہے، گرم ہوا آتی ہے اور سارا باغ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ یہی حالت اس شخص کی ہوگی جو شخص نیکیاں کرے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، ان نیکیوں کا بہترین بدلہ حاصل کرنے کا جب موقع ہو تو نہ خود اس کے اندر استطاعت ہے کہ اس نیکی کو ضائع ہونے سے بچا سکے، نہ اس کی اولاد میں، نہ دنیا کی کوئی طاقت اس نیکیوں کو ضائع کرنے، اس نیکیوں کو بچا نہیں سکتی، ایسے موقع پر اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ اگر پسند نہیں کرتے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو ریاکاری سے بچاؤ، اپنے اعمال کو دکھاوے کے لیے کرنے سے بچاؤ۔ تو انسان کے اعمال، انسان کی نیکیاں، جس میں انسان کا مال بھی لگتا ہے، انسان کا وقت بھی لگتا ہے، اس کی محنت بھی لگتی ہے،
سب کچھ صرف ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے۔ لہٰذا کسی بھی عمل کے کرتے ہوئے اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ضروری۔ نیتیں اکثر و بیشتر ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی۔ احادیث کا مطالعہ آپ کریں، 3 عظیم شخصیات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ ایک شہید کا ذکر کیا، ایک عالم کا ذکر کیا، ایک سخی کا ذکر کیا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ شہید جس کے خون کے قطرے کے ساتھ اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ علم دین کی تبلیغ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا عمل ہے، جس کی طرف رش کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ یہاں جو مسجد میں چارٹ لگے ہوئے اس میں آپ دیکھیں 2 لوگوں پر رش کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جو مال خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کے اللہ نے توفیق دی، ایک وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا اور وہ لوگوں کے اندر اس علم کو پھیلاتا ہے۔ وہ صاحب رشک ہے، وہ شخص، اس کے علم پر رشک کرنا چاہیے۔ ایسے عالم دین کو بلایا جائے گا، اسی طرح مال خرچ کرنے والے کو اور اسی طرح شہید کو بلایا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ میں نے تجھے بہادری دی، میں نے تجھے علم دیا، میں نے تجھے مال دیا، اس مال اور بہادری علم کا کیا کیا؟ تینوں یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ، میں نے اپنی بہادری کو تیرے دین کی سربلندی کے لیے لگایا، تیری راہ میں شہید ہوا۔ عالم کہے گا کہ میں نے تیرے دین کو پھیلایا تاکہ لوگ اسلام کی طرف آئیں، لوگ تیرے قریب آئیں۔ سخی کہے گا کہ میں نے تیرے ضرورت مند بندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ تینوں سے کہا جائے گا، شہید سے کہا جائے گا کہ تم نے اس لیے شہادت حاصل کی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تمہیں بہادر کہا جا چکا ہے، تمہیں عالم کہیں، تمہاری تعریف ہو چکی ہے، تمہیں خطیب کہا جا چکا ہے، تمہیں سخی کہا جا چکا ہے۔ کیوں؟ اس شہید اور اس عالم اور اس سخی کی نیت میں کھوٹ تھی، دنیاوی تعریف کی خاطر انہوں نے اس عمل کو انجام دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان تینوں کے پیشانی کے بال سے پکڑ کر انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اتنا اونچا عمل جن لوگوں نے کیا ہے۔ شہید اپنی نیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، عالم اپنی ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، سخی بھی اپنی ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو آدمی کا جو اخلاص ہے، یہی وہ اخلاص چیز ہے جس سے آدمی کی نیت، آدمی کے اعمال، اس کی نیکیاں باقی رہ سکتی ہیں۔ اعمال کو ضائع کرنے والی اہم چیز جو ہے وہ ریاکاری۔ احادیث کا مطالعہ کریں۔ ایک اور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، انسانوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ غریب اور فقیر کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان کا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں، جس کے پاس مال و دولت نہیں، جس کے پاس سامان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے جو یأتی یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ وصیام وزکاۃ، نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ صدقہ خیرات لے کر آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اللہ کے پاس آئے گا، لیکن اس نے کیا کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا، اس نے ان نیکیوں کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، کسی کو مارا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی، نیکی کرنے والوں کے بارے میں بیان فرمائی، گناہ کرنے والوں کے بارے میں نہیں۔ نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے والے، خدمت خلق کا کام کرنے والے، اقامت دین کا کام کرنے والے، تبلیغ کا کام کرنے والے، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دینے والے، یہ نیکیاں کرنے والا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کسی کو گالیاں دی ہیں، کسی کا حق مارا ہے، عمرے پر عمرے کیے ہیں لیکن لوگوں کی جگہوں کو مارا ہے، نیکیاں کی ہیں لیکن دوسروں کو گالیاں دی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم میں سے ہر فرد اپنا جائزہ لے کر دیکھے، کیا کہیں یہ ذکر میرا تو نہیں، میرے بارے میں تو نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نمازی ہوں، میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے رمضان میں نیکیاں کی ہیں، اعتکاف کیا ہے، میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں، دینی جماعتوں سے میرا تعلق ہے، لیکن میرے بھائیوں کا حق مار رہا ہوں، وراثت کی تقسیم نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہوں، قرض لیتا ہوں، رقم واپس نہیں لوٹاتا۔ یہ جو بندوں کا حق ہم نے مارا ہے، ہم ہی جیسے لوگوں کے بارے میں، خدا نخواستہ اگر ہم ایسے ہوں تو ہم لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ ہیں مفلس۔ جب اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یعطا ھذا من حسناتہ ویعطا ھذا من حسناتہ، یہ جو نیکیاں لے کر آیا ہے ان نیکیوں میں سے بعض کو اسے دے دیا جائے گا، اسے کچھ نیکیاں دے دی جائیں گی، اسے کچھ نیکیاں دے دی جائیں گی۔ جن لوگوں کا حق ہم نے مارا ہے انہیں ہماری نیکیاں دی جائیں گی، جنہیں گالی دی ہماری نیکیاں انہیں منتقل ہوگی، ٹرانسفر ہوگی۔ ہم نے کسی کا حق مارا ہماری نیکیاں اسے ٹرانسفر ہوگی، ہم نے کسی کی غیبت کی ہماری نیکیاں اسے دے دی جائیں گی۔
حالانکہ ہم نے وہ کام کیے تھے، دین کا کام ہم نے کیا تھا، قرآن کی تقسیم ہم نے کی تھی، لٹریچر کی تقسیم ہم نے کی تھی، لوگوں کو اسلام کے قریب ہم نے کیا تھا، لیکن ہماری وہ ساری نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گی جنہیں ہم نے گالیاں دی ہیں، جن کی ہم نے غیبت کی ہے، جنہیں ہم نے برا بھلا کہا ہے، جن کا حق مارا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جن لوگوں کا حق مارا ہے وہ ابھی باقی رہ جائیں گے۔ اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ان لوگوں کے گناہوں کو لیا جائے گا اور اس شخص پر جو نیکیاں کر کے آیا تھا اس شخص پر ان کے گناہوں کو انڈیل دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، پھر اس شخص کو جو نیکیاں لے کر آیا ہے اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ کہاں گئی ہماری نیکیاں؟ ہمارے اعمال کہاں گئے؟ ہماری تبلیغ کہاں گئی؟ وہ ساری نیکیاں ہمارے ضائع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی۔ تو ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والی ایک چیز جس میں عام طور سے مسلمان مبتلا ہیں، غیبت ہے، دوسروں کو بلا بلا کہنا ہے، الزام لگانا ہے، گالیاں دینا ہے، حق مارنا ہے۔ یہ جو بندوں کی حق تلفی ہے، بندوں کے ساتھ گناہ کا جو ہم نے کام کیا، یہ حق تلفی ایسی ہے جو ہماری ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گی۔ ہماری نیکیاں آخرت میں کام نہیں آ سکیں گی، ہماری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں۔ اسی طرح ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تعلقات کی خرابی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو کھا جائے یا پھر ہماری نیکیوں کو اثر انداز ہونے نہیں دے گی قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو، پیر کے دن اور جمعرات کے دن تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انسانوں کو جنت میں داخل کیا جائے، اور ہر اس شخص کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے جس نے شرک نہیں کیا، جس نے شرک نہیں کیا، الا رجلا، سوائے اس شخص کے کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان میں دینی رنجش ہو۔ یعنی ایسا شخص جمعرات اور پیر کے دن جو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں ان دروازوں سے اسے جنت میں داخل نہیں کیا جاتا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کون سا شخص؟ جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان میں آپس میں رنجشیں ہوں، اختلافات ہوں، دشمنی ہوں، بات چیت نہ ہو، تعلقات کی خرابی ہو، جس کے نتیجے میں اسے جنت میں داخل نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ انذروا ہذین، ابھی ان دونوں کو روکے رکھو، ان کی مغفرت ابھی نہیں ہوگی۔ انذروا ہذین، انہیں روکے رکھو، حتی یصطلحا، جب تک کہ یہ دونوں صلح نہ کر لیں، آپس میں ایک دوسرے سے مل نہ لیں، ایک دوسرے سے معافی تلافی نہ کر لیں، اس وقت تک انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ نیکیاں ہیں، شرک ہم نے نہیں کیا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ہمارے دل میں اپنے بھائی کے متعلق، اپنے رشتہ دار کے متعلق، اپنے بہنوں کے متعلق، اپنے ماں بہن کے متعلق، اپنے پڑوسیوں کے متعلق ہمارے دل کے اندر رنجشیں ہیں۔ فرمایا کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے جو تعلقات کی خرابی ہے یہ ہمیں جنت میں جانے سے روکتی ہے، یہ رکاوٹ ہے ہمارے جنت کے راستے میں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا۔ غور کریں ان جملوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں، جن کی عبادتیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، سروں سے اوپر نہیں جائیں گی نمازیں۔ کون؟ رجل اما قوما، ایک ایسا شخص جو کسی قوم کی امامت کرتا ہو، یعنی امام، وہم لہو کارہون، جبکہ مقتدی اسے ناپسند کرتے ہو۔ کس وجہ سے؟ حق گوئی کی وجہ سے نہیں، امام کے غلط رویے کی وجہ سے، اس کی بدسلوکی کی وجہ سے، اس کے باطل کی حمایت کی وجہ سے، حق پوشی کے نتیجے میں، اس کے غلط سلوک بدسلوکی کے نتیجے میں، اس کے غلط رویے سے اگر مقتدی کسی امام کو ناپسند کرتے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امام کی نماز اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچے گی، سر سے اوپر نہیں جائے گی۔ وامرأۃ باتت، اور اسی طرح ایک بیوی جس نے اس طرح رات گزاری کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، زوجہا علیہا ساخط، اس کا شوہر اگر اس سے ناراض ہے اور اس طرح اس کی رات گزر جاتی ہے تو اس عورت کی نماز اس کے سروں سے اوپر نہیں جاتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوان، دو ایسے بھائی متصارمان جو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں، ایک دوسرے سے اختلافات ہوں، ایک دوسرے سے دشمنی ہو، دلوں میں رنجش ہو، تعلقات اگر خراب ہوں تو یہ دو بھائی بھی، ان کی عبادتیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی۔ غور کر کے دیکھیں، معلوم ہوگا ہم نماز پڑھنے والے، جمعہ میں پہنچنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، خدا کے دین کی تبلیغ کرنے والے، مسجدوں میں آ کر اپنا ماتھا رگڑنے والے، راتوں کو تہجد پڑھنے والے، لیکن مسجد سے باہر ہمارے تعلقات اپنے بھائیوں سے اچھے نہیں، ماں باپ سے تعلقات اچھے نہیں، بہن بھائیوں سے تعلقات اچھے نہیں، عورتوں کے آپس میں تعلقات بہتر نہیں، پڑوسیوں کے درمیان میں آپس میں تعلقات بہتر نہیں ہیں، تو گویا کہ ہم نے جنت کے راستے میں خود رکاوٹ کھڑی کر رکھی ہے، اور ہم یہاں ہاتھ اٹھائے گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے دلوں میں اتحاد پیدا فرما،
مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما۔ میں خود اپنے بھائی سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ جو دلوں کی رنجشیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رنجشوں کے نتیجے میں آدمی کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ آسان سا نسخہ ہے۔ اگر ہماری کسی سے اختلاف ہو، ہماری کسی سے دشمنی ہو، اس کے دو ہی وجوہات ہو سکتے ہیں، یا تو اس کی غلطی ہے یا تو ہماری غلطی ہے۔ ہماری اگر غلطی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ضروری ہے کہ اس کے سامنے جا کر معافی مانگیں۔ غلطی ہماری، اپنی غلطی رہتے ہوئے، غلط بات پر قائم رہتے ہوئے یہ تصور کرنا، یہ خواہش کرنا کہ ہم جنت میں چلے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ ہماری غلطی ہے تو ہم اس سے معافی مانگے جا کر، اور اگر اس کی غلطی ہے تو اسے معاف کر دیں۔ معاف کرنے سے آدمی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، معاف کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت اور سربلندی میں اضافہ کرتا ہے۔ معاف کرنے کے نتیجے میں اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں سربلندی عطا فرماتا ہے۔ اختلافات ہوں، آپ کی غلطی ہے تو معافی مانگیں، سامنے والے کی غلطی ہے تو معاف کر دیں۔ یہ آسان نسخہ ہے، آپ معافی مانگیں گے، آپ کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے۔ تو تعلقات کی خرابی یہ بھی وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں آدمی کے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے، یا پھر کہ آدمی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آخری اور اہم چیز آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، صحابہ سے کہتے ہیں کہ انی لأعلمن اقواما، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یأتون یوم القیامہ بحسنات مثل جبل تہامہ، تہامہ جو پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ، اس پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، روشن نیکیاں لے کر آئیں گے۔ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن ان کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فجعل اللہ ھباء منثورا، ان ساری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ان ساری نیکیوں کو ویسٹ کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو اڑا دے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، تاکہ ہم انجانے میں ان کی طرح نہ ہو جائیں اور ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہارے ہی درمیان میں رہتے ہیں، تمہارے ہی قوم کے لوگ ہیں، اور راتوں کو اسی طرح عبادتیں کریں گے جس طرح تم عبادتیں کرتے ہو، لیکن وہ لوگ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو ان کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا۔ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، نیکیاں کرتے ہوئے تنہائی میں ہمارا کیا عمل ہے؟ موبائل ہے، تنہائی ہے، تنہا خیالات ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا اعمال ہمارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی نیکیاں چاہے تہامہ پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس تنہائی کی بدکاری کے نتیجے میں، حرام عمل کے نتیجے میں، ان کی ان نیکیوں کو، تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ تو یہ جو اعمال ہیں، یہ جو خسائل ہیں، یہ جو کمزوریاں ہیں جو ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والی، ایک تو یہ کہ نیکیاں کر کے احسان نہ جتایا جائے، نیکی ریاکاری کے جذبے سے نہ کی جائے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے نیکیاں کی جائیں، تعلقات کو بہتر بنایا جائے، بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں، اور تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھا جائے۔ جس طرح لوگوں کے درمیان میں ہم نیک ہیں، لوگوں کے درمیان میں پارسا ہیں، تنہائی میں بھی یہ جان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں موجود ہے، تنہائی میں بھی پارسائی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کمزوریاں ہیں جنہیں دور کرنا ہمارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہوگا، ورنہ صرف جنت میں داخلے کی خواہش، جنت میں داخلے کی تمنا آدمی کو جنت میں داخل نہیں کرے گی۔ یہود و نصارہ بھی تو تمنا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے اولاد ہیں، احباء، ہم اللہ کے محبوب ہیں، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں یا تو صرف یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک امانیہم، یہ تو ان کی تمنائیں ہیں، صرف یہ تو ان کی خواہشیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان کا یہ کہنا انہیں محبوب نہیں بناتا، اللہ کی اولاد کہنا اللہ کی اولاد نہیں بناتا، یہ محض ان کی تمنائیں ہیں، اور تمناؤں کے نتیجے میں کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حوالے کر دیا، اس شخص کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ لہٰذا محض تمنائیں کرنے سے، محض خواہشات سے نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی۔ تمناؤں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ اخلاص ہو، بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہو،
تعلقات کی بہتری ہو، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، اور سب سے اہم چیز جسے ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ نیکیاں اگر ہم کرتے ہیں تو نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں کچھ برائیاں ہو جائیں اور وہ برائیاں بھاری ہوں اور ہماری نیکیاں ہلکی ہو جائیں اور ہم جہنم میں پہنچ جائیں۔ قرآن مجید میں مومنوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں، نیک کام کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 60 اٹھائیں اور مطالعہ کریں۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا، وہ لوگ جو کچھ بھی نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ان نیکیوں کے کرتے ہوئے وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ انہیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ کیا پتا ہماری نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، کیا پتا کہ ہماری نیکیاں ہلکی ہو جائیں، ہمارے گناہ بھاری ہو جائیں، کیا پتا یہ نیکیاں ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گی یا نہیں بنیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے؟ زانیوں کے بارے میں، چوروں کے بارے میں، شرابیوں کے بارے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کی بیٹی، شرابیوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں، بلکہ کن لوگوں کے بارے میں؟ لَكِنَّهُ الرَّجُلُ، اس شخص کے بارے میں، يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَتَصَدَّقُ، جو روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نیکیاں کرتے ہوئے ایک تو ریاکاری سے بچیں، تعلقات بہتر بنائیں، بندوں کے حقوق ادا کریں، تنہائی میں اللہ کا خوف کریں، ساتھ ہی ساتھ نیکیاں کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو ہلکا کر دے، ہماری مغفرت فرما دے اور ہماری نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائے، ہماری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنے کی، نیکیاں کرنے کی توفیق دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی حفاظت کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ریاکاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اخلاص اور للہیت کی عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔